وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شہدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 پر موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن صفات کی مالک ہے۔ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو سوتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ سو جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ آیت الکرسی میں بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کا رب سوتا ہے یا نہیں سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایسے کرو کہ 2 پیالے پانی سے بھر کر ان کو لے کر آپ کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہو گئے رات کے وقت، شروع رات میں تو جاگتے رہے تو وہ کنٹرول میں رہے آپ میں، تو تھوڑی رات زیادہ گزری تو موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آنے لگی تو گرتے گرتے وہ پیالے بچ گئے، قابو میں آ کے دوبارہ۔ لیکن جب رات کے آخری پہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی، جو ہی دڑام سے وہ نیچے گرے اور دونوں پیالے ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ جس طرح تم سو گئے تو تمہارے ہاتھ سے یہ دونوں پیالے ٹوٹ گئے، اگر میں سو جاؤں تو یہ سارا جہان جو ہے یہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ ترازو کو پست کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل، جو رات کے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دن کے اعمال سے پہلے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، جو بندہ دن کو کام کرتا ہے، شام جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر کے وقت فرشتوں کی، تو وہ صبح والے اعمال جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ پھر جو عصر کے ٹائم فرشتے آتے ہیں تو پھر ان کی جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ رات والے اعمال جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال ہمارے پہنچائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی اوپر سے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے نیچے آتے ہیں۔ حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، وہ نور کا پردہ ہے۔ کس کا پردہ ہے؟ نور کا پردہ ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ، اگر وہ پردہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے آگے سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جو انوارات ہیں
ان سے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کی تجلی ہے۔ جیسے جب معراج شریف پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے اگر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیوں سے میرے سارے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ وہاں سے آگے پھر اللہ کے پاک نبی اکیلے وہاں سے گئے۔ کیسے گئے وہ اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے، لیکن قربان جائیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سامنے بیٹھ کر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اتنے قریب جتنا جو ہے بس تیر کمان سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور بہت قریب ہو گئے۔ فکان قاب قوسین، جیسے جو تیر ہوتا ہے اور تیر کی جو کمان ہوتی ہے، کمان کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، سینٹر میں تین پکڑا جاتا ہے نا، یہ جو کمان آ رہی ہے ایسے، اس کی جو سینٹر دو سائڈیں ہیں، جتنی دو سائڈیں آپس کے قریب ہوتی ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم والے کہتے ہیں کہ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں مانتے بنی اسرائیل، فضل کا ٹھیک ہے ان کو لے آؤ کوہ طور پہاڑ پہ، میں اپنی تجلی ڈالوں گا، آپ بھی آ جائیں اور ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کوہ طور پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تجلی برداشت کر لی تو اپنا دیدار بھی کرا دوں گا۔ لیکن جب یہ کوہ طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے ساتھ ان کے بندے بھی، تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اپنے نور کی، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، تو جب تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے اور جو ساتھ بندے تھے وہ بھی گر گئے، اور جب افاقہ ہوا تو ہوش میں آئے، فرمایا سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، میں آپ کی نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی صفات کا بھی یقین نصیب فرمائے۔